دنیا میں آنے والے مسائل سے نجات کے حوالے سے پروردگار نے طریقے عطا فرمائے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے دو طریقے عطا فرمائے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ براہ راست اپنے کریم سے مانگے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو مقبول بندوں کے حوالے سے یا مقبول اعمال کے وسیلوں کے حوالے سے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. براہ راست کے حوالے سے میں بتا دوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والا گناہوں میں لدا ہو، مانگنے والا مجرم ہو، مانگنے والا اللہ عز و جل کا نافرمان ہو، تو پروردگار جل جلالہ کبھی اس بندے کے اعمال کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اس کی مصیبتوں کو دور نہیں فرماتا، بلکہ کبھی کبھی غضب نازل فرماتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کے وسیلے سے اور مقبول ذات کے وسیلے سے جب دعا کی جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. میں آج اعمال کے حوالے سے پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ ضروری نہیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، اور وسیلے کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں، میں ان کو بخاری شریف کی ایک حدیث آج آپ کے سامنے پیش کر کے ان تک بھی پہنچا دیتا ہوں، آپ کے بھی ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہوں تاکہ کبھی اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں ہم گرفتار ہوں تو اپنی زندگی میں کیے ہوئے کسی پیور عمل کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صدقے میں مصیبتوں کو دور فرمائے گا. حدیث مبارکہ میں بڑی مشہور حدیث بخاری شریف، اور یہ حدیث غار میں پھنس جانے والوں سے متعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے پہلے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. غار کے دہانے پر ایک چٹان آ گئی. 3 لوگ جا رہے تھے، اچانک بارش آئی تو شدید بارش ہونے کی وجہ سے وہ 3 لوگوں نے دیکھا کہ ایک غار ہے تو وہ غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ حاصل کر لی بارش سے بچنے کے لیے. اچانک غار کا دہانہ بند ہو گیا، یعنی ایک پتھر گرا غار کے دہانے پر، اور جس کی وجہ سے وہ غار کا دروازہ دہانہ وہ بند ہو گیا. تو ان میں سے کسی نے کہا، اے ساتھیو اللہ کی قسم تم لوگوں کے بچنے کا سبب سوائے صدق کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. قربان جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ یہ 3 لوگ جو پھنسے تھے، ان 3 میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ اب اس سے چھٹکارے کا سوائے سچ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سچ یعنی کیا؟ پیور، خالص، جو کام اللہ کے لیے خالص تم نے کیا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں
کہ اس غار سے ہم بچ سکیں یا نکل سکیں۔ لہذا تم میں سے ہر ایک اس کے ذریعے یعنی اسے وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرے جس کام کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ کام خالص اس نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ ساتھی آپس کے اندر گفتگو کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ان میں سے ایک نے دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا، کہہ سکتا تھا براہ راست مولا ہٹا دے، لیکن ڈر تھا کہ زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں بہت سارے گناہوں سے گزری ہوگی، پتہ نہیں اللہ عز و جل راضی بھی ہو یا ناراض، ہٹائے یا نہ ہٹائے۔ تو غور انہوں نے شروع کیا کہ کوئی کام خالص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک کو اپنا ایک کام یاد آیا جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ جس کا ترجمہ، ان میں سے ایک نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص نے چاولوں کی فرق یعنی 3 سا کے برابر ایک پیمانہ اس کے عوض میرے لیے کام کیا اور وہ اپنا معاوضہ لیے بغیر چلا گیا، تو میں نے اس شخص کے حق کا زراعت میں استعمال کیا اور اس زراعت کے حاصل کردہ نفع کے ذریعے میں نے کچھ گائے خریدی، پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، تو میں نے اسے کہا کہ ان گاؤں کے پاس جاؤ اور انہیں لے جاؤ۔ اس نے کہا تمہارے پاس میرے لیے چاولوں کا ایک فرق ہے، تو میں نے کہا ان گاؤں کی طرف جاؤ، وہ سب گائے چاولوں کے اسی فرق میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ان تینوں میں سے ایک کے پاس مزدوری کے لیے آیا اور جب اس نے مزدوری کی تو مزدوری کا جو معاوضہ تھا وہ معاوضہ لیے بغیر وہ چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، تو وہ شخص جس کی مزدوری اس نے کی تھی اس نے اس کی رقم سے گائے خریدی، خریدنے کے بعد اس کی پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد ایک گائے میں سے کئی گائے ہو گئی اور اس طریقے سے گاؤں کے اندر گائے کی بھیڑ بھاڑ ہو گئی، کئی گائے ہو گئی۔ اب وہ شخص اپنا معاوضہ لینے کے لیے کافی دنوں کے بعد آیا، تو معاوضہ تو معمولی ہوتا تھا جو چھوڑ کر کے وہ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میرا معاوضہ دو تو اس نے کہا کہ گائے جتنی بھی گاؤں کے اندر گائے ہے نا اس گاؤں میں جاؤ، ساری گائے لے کر کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا میرا معاوضہ اتنا تھوڑی تھا، تو اس نے کہا یہ تمہارا چھوٹا ہوا جو معاوضہ تھا تم نے جو نہیں لیا تھا، میں نے اس سے یہ گائے خریدی اور اسی سے یہ ساری گائے پیدا ہوئی ہیں اور یہ ساری گائے تمہاری ہی ہیں، سب تم لے کر کے جاؤ۔ اے اللہ میں نے یہ کام صرف تجھ سے ڈر کر کے کیا تھا، اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہو تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں کی تھی کہ چچان تھوڑی سی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں ہر رات ان کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ لے کر آتا تھا۔ ایک رات مجھے ان کے پاس پہنچنے میں دیر ہو گئی تو وہ دونوں سو چکے تھے اور میری بیوی اور بچے بھوک سے بے حال تھے، میری طرف آہو پکا کر رہے تھے، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک کہ میرے ماں باپ نہ پی لیں۔ یہ اس کی عادت تھی، یہ اس کی عادت تھی، اور اس وقت مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں بیوی بچوں کی خاطر اپنے ماں باپ کی نیند خراب کروں، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں دودھ کا برتن لے کر ان دونوں کے سرہانے ان کے خود سے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، ان کے سرہانے رکھ دیتا، بلکہ میں نے ان دونوں کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ اگر میں نے تیرے خوف سے کیا تھا تو ہمارا راستہ کھول دے،
یعنی اس شخص کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دودھ پلائے بغیر اپنے بیوی بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، لیکن ایک رات جب وہ آیا تو بیوی بچے تو جگ رہے تھے، ماں باپ سو چکے تھے، لیکن سوچتا ہے کہ بیوی بچے آؤ بکا کر رہے ہیں دودھ دو، لیکن ماں باپ کو پلائے بغیر میں اسے کیسے پلاؤں؟ تو اس نے پوری رات انتظار کیا کہ ماں باپ اٹھے تو پہلے ماں باپ کو پلاؤں اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاؤں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز آئی اور اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلایا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کی کہ مولا یہ عمل صرف تیرے خوف کی خاطر اور تیری رضا کی خاطر میں نے کیا تھا، اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند تھا تو میرے مولا اس کے عوض میں تو ہمیں اس چٹان سے چھٹکارا عطا فرما۔ حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی، تھوڑی سی اور کھسک گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چٹان اتنی کھسکی کہ آسمان نظر آنے لگا، لیکن پوری نہیں ہٹی تھی کہ یہ تینوں باہر نکل سکیں۔ اب تیسرے شخص کی باری آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے میرے چچا کی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی اور میں نے اسے پھسلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی یہی شرط رہی کہ میں اسے 100 دینار دوں تو پھر وہ اس کام پر راضی ہوگی۔ پھر میں نے 1 سال کوشش کر کے یہ مال جمع کیا اور اس کو دیا تو اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، لیکن جب میں اس کے قریب جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ کے غصے اور عذاب سے بچو اور بغیر حق کے مہر مت توڑو، بغیر حق کے مہر مت توڑو۔ تو میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار بھی چھوڑ دیے۔ اے اللہ اگر تو میرے اس عمل کو اگر تیرے خوف سے میں نے جو یہ عمل کیا تھا اگر تجھے قبول ہے تو میرے مولا تو ہمارا راستہ کھول دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے ان کا راستہ کھول دیا اور وہ لوگ باہر نکل گئے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تینوں نے مصیبت میں اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کی، اور وہ اعمال کون سے تھے؟ خالص اللہ کے لیے کیے تھے، تو میرے کریم نے ان کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا۔